بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمرشل جغرافی آئی کا پارٹ 2 میں آج ہمارا لیکچر ہے پاپولیشن یا آبادی۔ آبادی سے کیا مراد ہے، آبادی کی گنجانیت کیا ہے، دنیا کے کن علاقوں میں زیادہ آبادی ہے، کن علاقوں میں کم آبادی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اور موجودہ دنیا میں آبادی کی اعداد و شمار کیا ہے، یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آبادی، اس زمین پر انسان 2 ملین سال سے پہلے سے آباد ہے۔ اگر ہم آج سے 10,000 سال پہلے کے آبادی کے اعداد و شمار دیکھیں تو زمین پر آبادی انتہائی کم تھی، اور اگر آج سے 200 سال پہلے کے اعداد و شمار دیکھیں تو دنیا کی آبادی صرف 1 ارب تھی، اور گزشتہ 200 سالوں میں یہ آبادی 1 ارب سے 7 ارب تک پہنچ گئی۔ اگر ہم 1804 کے اعداد و شمار دیکھیں تو اس وقت دنیا کی آبادی صرف 1 ارب تھی۔ 1927 میں یہ 2 ارب ہو گئی، اور 1960 میں یہ 3 ارب ہو گئی۔ اسی طرح اگر 1955 سے 1975 کے دوران کے اعداد و شمار دیکھے جائیں تو دنیا کی آبادی میں 1.8% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا، اور 1965 سے 1970 کے درمیان سب سے زیادہ شرح سے آبادی میں اضافہ ہوا، اور یہ شرح 2.1% سالانہ رہی۔ اسی طرح اگر 2010 سے 2015 کے درمیان میں شرح دیکھی جائے تو یہ پہلے سے کم ہو کر 1.2% رہ گئی، اور اس میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ جیسا کہ اگر 2017 کے اعداد و شمار دیکھے جائیں تو اس میں 1.12% سالانہ سے آبادی میں اضافہ ہوا۔ 2018 میں 1.1% سالانہ سے اضافہ ہوا۔ 2019 میں 1.08% شرح سے سالانہ اضافہ ہوا، اور 1 جولائی 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق، جو کہ یو ایس پاپولیشن ڈپارٹمنٹ اور ورلڈ پاپولیشن کلاک کے مطابق، اس سال دنیا کی آبادی میں 1.05% کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے، اور موجودہ سال 81 سے 83 ملین افراد کا اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ پہلے سے شرح اور کم ہو رہی ہے، جو 1.1% تک جا رہی ہے۔ اور موجودہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی کل آبادی 7.8 بلین سے زیادہ ہو چکی ہے، اور اس میں ہر 1 سیکنڈ بعد دنیا میں ایک نیا انسان آ رہا ہے، اور ہر 12 سیکنڈ میں ایک انسان وفات پا رہا ہے۔ اور اگر مائیگریشن یا ہجرت کے اعداد و شمار دیکھے جائیں تو ہر 47 سیکنڈ بعد ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر رہا ہے، مائیگریشن ہو رہی ہے۔ اگر دنیا کی آبادی کے دیگر اعداد و شمار دیکھے جائیں تو براعظم ایشیا دنیا میں آبادی میں سب سے آگے ہے۔ اس میں دنیا میں سب سر فہرست ہے چین، جس کی 1 جولائی 2020 کو کل آبادی ہے 1,43,93,23,776، اور اس میں سالانہ اضافہ جو ہے وہ 0.39% ہو رہا ہے، کیونکہ چین نے گزشتہ دہائیوں سے آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہوئے ہیں، جس میں 1 فیملی 1 چائلڈ، اور پھر اس میں تھوڑی سی نرمی کی گئی۔ تو اس وقت چین میں جو ہے گنجانیت 1 مربع کلومیٹر میں 153 افراد ہیں،
اور یہ چین کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا 18% ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے انڈیا، جو کہ براعظم ایشیا میں ہی ہے۔ انڈیا کی موجودہ آبادی 1,38,04,385 اور اس میں سالانہ 0.99% اضافہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ گنجانیت کی شرح ہے 1 کلومیٹر میں 464 افراد، اور انڈیا کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا 17.5% ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے امریکہ۔ امریکہ کی موجودہ آبادی ہے 33,10,02,651 اور یہ سالانہ اضافہ ہے 0.59%، اور گنجانیت کی شرح وہاں پہ ہے 1 کلومیٹر 360 افراد، اور امریکہ کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا 4.2% ہے۔ نمبر 4 انڈونیشیا۔ انڈونیشیا کی موجودہ آبادی ہے 27,35,23,615 اور اس میں سالانہ 1.07% اضافہ ہو رہا ہے، اور گنجانیت کی شرح ہے 1 کلومیٹر 151 افراد، اور انڈونیشیا کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا 3.6% ہے۔ نمبر 5 پہ ہے ہمارا ملک پاکستان، جس کی آبادی ہے 22,08,09,234 اور ٹاپ 5 ممالک میں پاکستان میں سالانہ شرح پیدائش سب سے زیادہ ہے، جو 2.0% ہے، اور گنجانیت 1 کلومیٹر 287 افراد ہے، اور پاکستان کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا 2.8% ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی کہتے کسے ہیں۔ آبادی سے مراد کسی علاقے یا کسی ملک میں رہنے والے کل افراد ہیں، جس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب شامل ہیں، اور اس میں آبادی کو ہم ایک منظم طریقے سے دیکھتے ہیں، جس میں مرد، عورت اور عمر دیکھی جاتی ہے۔ اس کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو اسے ہم ڈیموگرافی کہتے ہیں، اور دنیا میں پہلی باقاعدہ مردم شماری 1749 میں کی گئی۔ مردم شماری کیا ہے؟ مردم شماری سے مراد انسانوں کو گننا ہے کہ کسی علاقے میں کتنے انسان رہتے ہیں، اس کو مردم شماری کہتے ہیں، اور اس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب شامل کیے جاتے ہیں، اور دنیا میں تقریباً ہر 10 سال بعد ہر ملک میں مردم شماری کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آبادی کی گنجانیت، کس علاقے میں کتنے افراد آباد ہیں۔ آبادی کی گنجانیت سے مراد کسی علاقے میں فی مربع کلومیٹر بسنے والے افراد آبادی کی گنجانیت کہلاتے ہیں۔ زمین اور آبادی کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اسے آبادی کی گنجانیت کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم ایک فارمولے کے تحت بھی دیکھ سکتے ہیں، کس علاقے میں آبادی کی گنجانیت کی کیا شرح ہے۔ آبادی کی گنجانیت کا فارمولہ ہے افراد فی مربع کلومیٹر برابر ہے کس علاقے کی کل آبادی تقسیم اس کا کل رقبہ، یعنی کہ اگر دنیا کی ہم نے آبادی کی گنجانیت دیکھنی ہے تو دنیا کی کل آبادی تقسیم دنیا کا کل رقبہ۔ اسی طرح اگر ہم نے پاکستان کی گنجانیت دیکھنی ہے کہ یہاں پہ آبادی کی گنجانیت کیا ہے، تو پاکستان کی کل آبادی تقسیم پاکستان کا کل رقبہ، تو اس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان میں فی مربع کلومیٹر کتنے افراد آباد ہیں۔ دنیا میں آبادی کی تقسیم اور آبادی کی گنجانی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کس علاقے میں کتنے افراد ہیں،
تو اس کو دنیا میں 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آبادی کی تقسیم کے 5 حصے آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، بہت گنجان آباد علاقے۔ نمبر 2، گنجان آباد علاقے۔ نمبر 3، کم گنجان آباد علاقے۔ نمبر 4، بہت کم گنجان آباد علاقے۔ اور نمبر 5، انتہائی کم گنجان آباد علاقے۔ آئیے ان کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ بہت زیادہ گنجان آباد علاقے وہ ہوتے ہیں جہاں پر 500 یا اس سے زیادہ افراد فی مربع کلومیٹر آباد ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ گنجان آباد علاقے کہلاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقے ترقی یافتہ ہوتے ہیں یا ترقی کے قریب پہنچے ہوتے ہیں، اور یہاں پر زمین زرخیز ہوتی ہے، روزگار زیادہ ہوتا ہے، جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے، صنعت کاری اچھی ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ چونکہ دنیا میں براعظم ایشیا جو ہے آبادی میں سب سے زیادہ ہے، تو بہت زیادہ گنجان آباد علاقوں میں براعظم ایشیا میں چین کا مشرقی علاقہ، بھارت، جاپان، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ شامل ہیں۔ براعظم امریکہ میں شمالی امریکہ اور کینیڈا کے علاقے شامل ہیں۔ براعظم یورپ میں برطانیہ، ہالینڈ، بیلجیم اور جرمنی کے علاقے شامل ہیں، اور براعظم افریقہ میں مصر، موریشس، گیمبیا اور روانڈا کے علاقے شامل ہیں۔ نمبر 2 ہے گنجان آباد علاقے۔ گنجان آباد علاقوں میں ایشیا کے ممالک پاکستان، وسطی چین، انڈونیشیا، کویت، تھائی لینڈ، کوریا اور نیپال کے علاقے شامل ہیں۔ براعظم امریکہ میں پاناما، گوئٹے مالا اور بحیرہ کیریبین کے جزائر شامل ہیں۔ براعظم یورپ میں یورپ کے مشرقی، مغربی اور جنوبی علاقے شامل ہیں، اور براعظم افریقہ میں گیمبیا، یوگنڈا اور ملاوی اور کوٹ ڈی آوری کے علاقے شامل ہیں۔ گنجان آباد علاقوں میں بھی زمین زرخیز ہوتی ہے، مونسون بارشیں ہوتی ہیں، زراعت زیادہ ہوتی ہے، اور آبادی کی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی روزگار زیادہ ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ زراعت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کم گنجان آباد علاقے۔ دنیا کے ایسے علاقے جہاں پر 51 سے 250 افراد بستے ہیں، کم گنجان آباد علاقے کہلاتے ہیں۔ ان علاقوں میں صنعتی ترقی یافتہ، زرعی ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک شامل ہیں۔ براعظم ایشیا میں ایران، افغانستان، عراق، شام، ترکی، اردن وغیرہ شامل ہیں۔ براعظم امریکہ میں برازیل، کولمبیا، میکسیکو، پیرو، چلی، کوسٹا ریکا اور وینزویلا کے علاقے شامل ہیں۔ براعظم یورپ میں اسپین، بلغاریہ، یوکرائن، یونان، رومانیہ اور بوسنیا کے علاقے شامل ہیں، اور براعظم افریقہ میں مصر، زمبابوے، تیونس، تنزانیہ، ایتھوپیا، مراکش اور کانگو کے بہت سے علاقے شامل ہیں۔
نمبر 4 آ جاتا ہے بہت کم گنجان آباد علاقے، ایسے علاقے جہاں پر 11 سے 50 افراد فی مربع کلومیٹر آباد ہوتے ہیں۔ یہ خطہ تمام علاقوں سے وسیع ہے۔ اس میں صنعتی ترقی یافتہ اور زرعی ترقی یافتہ اور کچھ پسماندہ ممالک ہیں۔ اس خطے میں مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک شامل ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیل کے ذخائر دیے ہوئے ہیں اور گیس کے ذخائر ہیں، جبکہ باقی ممالک میں زراعت اور غلہ بانی لوگوں کا زیادہ تر پیشہ ہے، اور کہیں کہیں صنعتی علاقے بھی نظر آتے ہیں۔ براعظم ایشیا میں سعودی عرب، ترکمانستان، قازقستان اور رشین فیڈریشن کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ براعظم امریکہ میں پیراگوئے، یوراگوئے، ارجنٹینا، بولیویا اور وسطی امریکہ کے چند علاقے شامل ہیں۔ براعظم یورپ میں ناروے اور فن لینڈ کے علاقے شامل ہیں، اور براعظم افریقہ میں نائجیریا، کانگو، سوڈان، الجیریا، یوگنڈا اور انگولا کے علاقے شامل ہیں۔ آخری ہے انتہائی کم گنجان آباد علاقے۔ دنیا کے وہ تمام علاقے جہاں پہ صحرا ہیں، جیسا کہ مشرق وسطیٰ میں صحرائے گوبی ہے، مغربی ایشیا میں صحرائے عرب ہے، افریقہ میں صحرائے اعظم اور صحرائے کالہاری ہے، اور آسٹریلیا کے مغربی علاقے میں صحرا ہے۔ ان علاقوں میں استوائی خطے کے دریائے ایمیزون کے علاقے، دریائے کانگو کے طاس کے علاقے اور انڈونیشیا کے وسطی جنگلاتی علاقے بھی شامل ہیں، اور ان میں چونکہ پہاڑ زیادہ ہوتے ہیں یا ریگستان ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں آبادی بہت کم ہوتی ہے، اور اس میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جہاں پر سارا سال برف پڑتی ہے۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں جس وجہ سے یہاں پہ آبادی انتہائی کم ہوتی ہے۔ آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ شکریہ۔